بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَتِمَّ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقَهَا وَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ۔ اور جب عورت نے نکاح کر لیا یعنی خود سے، وہ نقصت عن مہر مثلہا، اور اپنے مہر مثل سے کم مہر رکھا، ٹھیک ہے، یعنی کفو میں تو کیا، کفو ہے، لیکن مہر مثل جو متعین کیا، مہر جو متعین کیا وہ اپنے مہر مثل سے کم متعین کیا۔ کہہ رہے ہیں فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْاعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، تو اولیاء کو اس عورت کے اوپر اعتراض کا حق حاصل ہے کہ اولیاء اعتراض کر سکتے ہیں کہ اتنا مہر مثل کم کیوں کیا۔ عند ابی حنیفہ، امام اعظم کے نزدیک، حتی یتم لہا مہر مثلہا، یہاں تک کہ اس کے لیے اس کا مہر مثل پورا ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا، لیکن مہر مثل جو کم اس نے مقرر کیا ہے تو اس کی وجہ سے اولیاء کو اعتراض کا حق رہے گا۔ اب اگر نکاح کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو مہر مثل پورا کر دے، اور نہیں ہے تو پھر اس کو چھوڑ دے اور تفریق کر دے۔ او یفارقہا، یہاں تک کہ اس کا مہر مثل اس کے لیے پورا ہو جائے، یا کہ وہ اس سے مفارقت کر دے یعنی الگ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ امام اعظم کے نزدیک ہے۔ وقالا لیست، جو کہ بات کس کی آئی ہے، عورت نے شادی کی یعنی خود سے شادی کی، اور آگے کہہ رہا مہر مثل سے کم رکھا، تو اولیاء کو اعتراض رہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح ہو رہا ہے، یہ نہ ہو رہا ہے۔ اولیاء کو اعتراض کا حق ہے، یہ کب ہوگا؟ جب ان کو معلوم نہیں ہوگا، اسی وقت نا ان کی اجازت تو ٹھیک ہے اتنا رکھ لو، اب کون سا حق؟ اب نہیں نا حق ہونے کی گنجائش ہے۔ تو اس کا سیدھا مطلب کیا ہوا کہ اولیاء کی اجازت کے بغیر عورت نے اپنا نکاح خود کر لیا اور مہر مثل سے کم رکھا، یعنی کوئی کمی نہیں رہی۔ کفایت کے اندر جن چیزوں کا اعتبار ہے ان تمام کو ملحوظ رکھا، لیکن مہر کی جب بات آئی تو اپنے مہر مثل سے کم کر دیا اس نے۔ تو اس مہر مثل سے کم رکھنے کی وجہ سے امام صاحب کے نزدیک حق کے اعتراض ہوگا۔ اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح کیا ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر امام صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اولیاء کی اجازت کے بغیر بھی اگر وہ بالغہ ہے تو اس کا نکاح ہو سکتا ہے۔ کس کے نزدیک نہیں ہو سکتا؟ امام محمد کے نزدیک۔ پیچھے آپ نے پڑھا ہے باب الاولیاء کا بیان جہاں شروع ہوا ہے، تو امام محمد کے نزدیک یہ ہے کہ اولیاء کی اجازت کے بغیر اگر نکاح لڑکی نے خود کیا تو اس کا نکاح اس ولی کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا، موقوف رہے گا، یعنی سرے سے ختم نہیں ہوگا۔ وہ ایجاب و قبول کام کر سکتا ہے مگر موقوف ہو گیا کس کے اوپر؟ ولی کی اجازت پر۔ جیسی ولی نے اجازت دی تو وہ ایجاب و قبول جو ہوا ہے وہ کام کرے گا۔ یہ کس کے نزدیک ہوا؟ امام محمد کے نزدیک، کہ موقوف ہو کر منعقد ہوتا، اور امام شافعی کے نزدیک ہوتا ہی نہیں سرے سے، یعنی اگر اولیاء اجازت بھی دے دے تو پھر سے ایجاب و قبول کرنا پڑے گا، وہ ایجاب و قبول کام نہیں کرے گا۔ یہ دونوں میں فرق ہوگا، موقوف ہو کر منعقد ہونے میں اور سرے سے منعقد نہ ہونے میں۔ تو یہ چیز آپ نے پیچھے پڑھی ہے کہ امام محمد کے نزدیک اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح لازم نہیں ہوگا، بلکہ اولیاء کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا۔ اس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر آگے سنیے گا۔ تو امام صاحب کے نزدیک یہ ہوا کہ اگر لڑکی نے خود نکاح کر لیا، بالغہ ہے اور مہر مثل سے کم رکھا، تو اولیاء کو اعتراض کا حق رہے گا، یا تو وہ شوہر مہر مثل پورا کر دے یا یہ کہ الگ ہو جائیں۔ وقالا لیس لہم ذالک، اور صاحبین نے کہا، اس صاحبین میں امام محمد بھی آ رہے ہیں نا، اب غور کیجئے گا، صاحبین نے کہا
لیس لہم ذالک، اس کا اختیار اولیاء کو نہیں ہے، یعنی اعتراض کا حق اولیاء کو نہیں ہے۔ ذالکہ کا مشار الیہ کون ہوگا؟ الاعتراض، اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نکاح ہو گیا، یہی نہ ہوگا؟ اعتراض کا حق نہیں ہے، اس کا مطلب کہ نکاح ہو گیا۔ تو اب تو مسئلہ تو فرض کیا گیا کس میں؟ کہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا، جب نہ ولی کو وہ مل رہا ہے، اختیار مل رہا ہے۔ تو امام محمد کے نزدیک تو پیچھے آپ نے پڑھا کہ ان کی اجازت کے بغیر منعقد نہیں ہوتا، موقوف ہو کر منعقد ہوتا ہے، اور یہاں پر اگر سرے سے کچھ نہیں ہو گیا ہو گیا، اعتراض کا بھی حق نہیں ہے۔ تو اب یہ اس کے خلاف نہ ہو رہا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر آگے کی عبارت جو کہہ رہی ہے وہ اسی سوال کا جواب دے رہی ہے، کہہ رہے وَهَذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ۔ دیکھیے یہ دعویٰ ہے اس میں کہ امام محمد کا پہلا قول وہ تھا کہ اولیاء کی اجازت کے بغیر نکاح اس کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگا، لیکن دوسرا قول جس کی جانب آپ نے رجوع کر لیا ہے وہ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک جیسے ہے کہ نہیں، نکاح ہو جائے گا، ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح ہو جائے گا۔ تو اس میں یہی نہ سمجھ میں آ رہا ہے صاحبان کیا کہتے ہیں کہ نہیں کوئی وہ نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر ہو رہا ہے، اور جب بھی کیا ہے کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ وہیں کٹ جانا چاہیے ان کے نزدیک، ولی کی اجازت کے بغیر ہونے ہی کی وجہ سے کٹ جانا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن نہیں اس کا بھی اعتبار نہیں، مہر مثل سے کم کر لیا تو اور مزید آگے بڑھ کر کے کیا کہہ رہے ہیں، جب بھی اعتراض نہیں ہے۔ تو امام صاحب سے بھی آگے مطلب سہولت میں بڑھ گئے، سہولت دینے میں، یعنی اس کو مصالحے کے اندر۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں وَهَذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ۔ اس مسئلے کی وضع ترتیب دینا، یہ مسئلے کی جو ترتیب دی ہے امام قدوری نے، یہ قدوری کی عبارت ہے، تو مسئلے کی یہ ترتیب، یہ وضع، یہ صحیح ہے امام محمد کے قول پر، ان کے اس قول کی بنیاد پر، امام محمد کے قول پر صحیح ہے ان کے اس قول کے اعتبار پر جس کی جانب انہوں نے رجوع کر لیا ہے بغیر ولی کے نکاح کے معاملے میں، کہ پہلا قول کیا تھا؟ بغیر ولی کے نکاح موقوف، لیکن مرجوع الیہ قول کیا ہو گیا؟ نافذ۔ تو اس قول کی بنیاد پر اس مسئلے کی وضع جو مرتب کی ہے قدوری نے، جس میں کیا کہا کہ امام صاحب کے نزدیک اعتراض کا حق، اور صاحبین کے نزدیک جس میں امام محمد بھی ہیں اعتراض کا حق نہیں، یعنی نافذ ہو گیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ امام محمد کے قول مرجوع الیہ، یعنی جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں بغیر ولی کی اجازت کے بھی منعقد ہو جائے گا، تو اس کے اعتبار سے اس مسئلے کی وضع اور اس کی ترتیب درست ہوگی، اور اگر پہلا والا قول مانے تب کہاں درست ہوگی؟ تب تو قالا مت کہیے آپ، قالا امام ابو یوسف کہہ سکتے ہیں لیکن قالا نہیں۔ چلیے، لیکن کہہ رہے وقد صح ذالک، اور یہ صحیح بھی ہے، کیا صحیح ہے؟ امام محمد کا رجوع کرنا، وقد صح ذالک، ذالک کا اس میں اشارہ کون ہوگا؟ وہی رجوع کرنا جو المرجوع الیہ سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور ان کا رجوع اس قول کی جانب صحیح بھی ہے، یعنی ثابت ہے صحت کے ساتھ۔ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ، اور یہ تو ان کے رجوع کے اوپر علیہ ہے، ان کے رجوع کے اوپر سچی شہادت ہے اور سچی گواہی ہے، یہ جو آیا مسئلے کی یہ وضع جو ہوئی، اور یہ تو ان کے رجوع کے اوپر سچی شہادت ہے، یہ مسئلہ جو ہے امام قدوری نے کیا ہے یہ بالکل واضح کر دے رہا ہے کہ ان کا قول انہوں نے رجوع کر لیا ہے دوسرے قول کی جانب۔ لیکن اس پر صاحب عنایہ نے اس کو بتا دیا کہ سچی شہادت ہے، اس مسئلے کی جو ترتیب ہے وہ بتا رہی ہے کہ امام محمد نے اس قول کی جانب رجوع کر لیا ہے، تو اس پر صاحب عنایہ نے اعتراض کیا ہے اور یہ کہا کہ نہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلے کی جو ترتیب ہوئی ہے امام قدوری کی جانب سے، یہ امام محمد کے اپنے دوسرے قول کی جانب رجوع کرنے کے اوپر سچی شہادت ہو جائے، دلیل ہو جائے، اور دوسرے قول کی اعتبار سے ہی اس مسئلے کی ترتیب درست ہو،
اور اگر دوسرا قول نہ مانے پہلے قول کے اوپر منطبق کرے تو منطبق ہی نہ ہو، یہ ہمیں قابل تسلیم نہیں ہے۔ کیوں قابل تسلیم نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ دیکھیے اس میں یہ بات بھی تو ہو سکتی ہے، امام صاحب کے نزدیک جو اولیاء کو اعتراض کا حق ہو رہا ہے تو آپ نے اس سے یہ سمجھ لیا کہ ولی کی اجازت کے بغیر کیا اس نے نکاح، کیوں آپ نے یہ سمجھ لیا؟ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ولی نے اجازت دے دی ہو، ولی نے اجازت دے دی ہو، ٹھیک ہے تم یہ خود کرا دے نکاح یا اجازت دے دے، دونوں ایک ہی چیز ہوئی، ولی نے اجازت دے دی ہو، ولی کی اجازت سے اس لڑکی نے اپنا نکاح کیا ہو، تو اب رہی بات جب اجازت دے دی تو پھر مہر مثل نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض کا حق، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے مہر کا ذکر نہ کیا ہو، اجازت دے دی ٹھیک تم اپنا نکاح کر سکتی ہو، اور مہر کا کوئی ذکر نہ کیا ہو، نہیں مہر اتنا رکھنا، کچھ ایسا ذکر نہ کیا ہو، اب اس نے مہر مثل سے کم کر لیا، تو دیکھیے اجازت پائی گئی ولی کی جانب سے، تو جب اجازت پائی گئی تو پھر امام محمد کے قول اول کے اعتبار پر بھی یہ منطبق ہو سکتا ہے۔ اعتراض کا حق کیسے ہو رہا ہے؟ وہ چونکہ اجازت تو دی لیکن اس نے مہر کا کوئی ذکر نہیں کیا، متعین نہیں کیا کتنا مہر رکھنا، اب اس نے رکھا تو کتنا رکھ لیا؟ مہر مثل سے کم رکھ لیا، تو امام اعظم کہتے ہیں کہ اعتراض کا حق ہے، اور صحابین امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں وہ بالکل کوئی اعتراض کا حق نہیں، ولی کی اجازت ہو گئی تو اگرچہ مہر مثل سے اس نے کم کر لیا اور اس نے ذکر نہیں کیا تھا، جب بھی اب ہو گیا تو ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ صاحب عنایہ کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ چلیے لہما انما زاد علی العشرۃ حقھا، اب صاحبین یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسے اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں رہے گا مہر مثل اگر کم سے کم کر دیا، تو دلیل دیتے ہیں صاحبین کی دلیل یہ ہے ما زاد علی العشرۃ حقھا، یہ دیکھیے 10 درہم کم سے کم یہ شریعت کی جانب سے ضروری ہے، کم سے کم 10 درہم، اس سے کم کریں گے تو حق شرع جائے گا۔ تو اب وہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 10 درہم سے زیادہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خاص اس عورت کا حق ہے، 10 درہم سے کم کریں گے تب تو شریعت نہیں مانے گی، شریعت نے 10 درہم کم سے کم متعین کیا تو حق شرع بھی ہو گیا۔ 10 درہم سے زیادہ جو ہے یہ اس کا اپنا حق ہے، جتنا چاہے وہ متعین کر لے، جتنے پہ رضامندی ہو جائے۔ تو صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ 10 درہم سے زیادہ جو ہوا یہ خاص اس عورت کا حق ہے، اس کے اولیاء کا بھی حق نہیں ہے، یہ کس کا حق ہے؟ مہر اس کا حق ہے۔ ومن اسقط حقہ لا يعترض علیہ، اور اگر کوئی شخص اپنے حق کو ساقط کر دے تو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کما بعد التسمیۃ، جیسے کہ مہر مقرر کرنے کے بعد ساقط کر دے، مہر مقرر کیا مہر مثل 5000 روپیہ مثلا، کسی کے ہاں کوئی اعتراض نہیں، نکاح ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، اب جب دینے کی باری آئی تو لڑکی نے کیا کہا ٹھیک ہے 4000 دو، 1000 ہم ساقط کر دیتے ہیں، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ساقط کر سکتی ہے، کیوں؟ اس لیے کچھ کا اپنا حق ہے۔ تو جب مقرر کر دینے کے بعد وہ اگر ساقط کر دے کچھ تو اسی بنیاد پر تو اعتراض کا حق نہیں ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ اپنا حق ساقط کر رہی ہے، اور جب اپنا حق ساقط کر رہی ہے تو جیسے وہاں ساقط کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو اسے یہاں پر بھی 10 درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت روکے گی، 10 درہم سے زیادہ جتنا بھی کرے وہ سب اس کا اپنا خالص حق ہے، حق تو پورا اس کا ہے لیکن خالص۔ تو اب اگر وہ کم کر دے رہی ہے اس میں سے کچھ کہ 10 درہم کے نیچے نہ آنے پائے تو پھر اس کا اپنا حق ہے اور وہ ساقط کر سکتی ہے۔ چلیے کہہ رہے ومن اسقط حقہ، اور جو شخص اپنا حق ساقط کر دے تو اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد اگر ساقط کر دے تو کسی کے نزدیک اعتراض کا حق نہیں ہے۔ ولے ابی حنیفہ، کتنی بات دیکھیے واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے نا، اب آپ کو لگے گا کہ یار یہ تو واقعی کیسے امام اعظم نے کہہ دیا، لیکن آپ غور کیجئے پھر امام اعظم کی دلیل پر، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ولی ابی حنیفہ ان الاولیاء یفتخرون بغلاء المہور ویتعیرون بنقصانها فاشبہ الکفاءۃ، امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ اولیاء مہروں کی زیادتی پر، اس کے زیادہ ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ میری بچی کا مہر اتنا زیادہ ہے، یعنی اتنی اہمیت ہے۔ وَيَتَعَيَّرُونَ بِنُقْصَانِهَا، اور اس کی کمی کی وجہ سے آر محسوس کرتے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے اندر کیا ہے کہ مہر اگر کم مقرر کر رہا ہے، شوہر کم دے رہا ہے
تو اسے آر محسوس کیا جاتا ہے اسلام میں، زیادہ دے رہا تو اس پر فخر محسوس کیا جاتا ہے. لیکن آپ ہندوستان کے معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے مطلب نان مسلم کے اندر تو اس کا الٹا ہے، بالکل اس کا الٹا ہے. وہاں لڑکے کی طرف سے دینا نہیں ہوتا ہے، صرف لینا ہوتا ہے. کتنا دہیج آپ دیں گے؟ اگر لڑکا ISPCS ہو گیا، لڑکا ISPCS ہو گیا تو اب اس کی حیثیت بہت بلند ہو گئی. اب اگر کہیں نکاح کر رہا ہے اور لڑکی والا دان دہیج کم دے رہا ہے تو اس کی انسلٹ محسوس ہوتی ہے، وہ انسلٹ محسوس کرتا ہے. لیکن الٹا ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ نہیں شادی کرے گا وہ. اسی اعتبار سے لوگ تلاش بھی کرتے ہیں کہ IS ہو گیا، ارے IS ہو تو ہمارا نہیں ہو پائے گا اس سے رشتہ، چاہے کتنا خوبصورت ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دان دہیج نہیں دے پائیں گے، اور دان دہیج کم دیں گے تو پھر جو ہے لڑکے کی انسلٹ ہوگی. ISPCS اتنا اہم ہے تو اس کی انسلٹ ہوگی، وہ کرے گا ہی نہیں نکاح. الٹا ہے نا. ہمارے ہاں تو مطلب لڑکیوں کو عزت دی گئی ہے، اسلام نے کیا ہے لڑکیوں کو عزت دی ہے، خواتین کو عزت دی ہے. اور اس کے بعد بھی اسلام کے اوپر یہ عائد کیا جاتا ہے کہ اسلام جو ہے خواتین کے حقوق کی پامالی کرتا ہے. بتائیے اس سے بڑھ کر کے اور آنکھ میں دھول جھونکنا ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں. ہاں منع ہی ہے. چلیے وہ تو جو بھی دیا جاتا ہے وہ تو باپ جو ہے اپنی بچی کو دیتا ہے، وہ شوہر کو تھوڑی دیتا ہے. اس کے اوپر دینا، اس کا خرچہ دینا، اس کا مہر دینا، اس کے لیے رہنے کا مکان دینا، سب کچھ دینا ہے، وہ دینا ہے. چلیے کہہ فاش بحل کفاءتا، تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کا مہر کم ہو تو اس پر لوگ آر محسوس کرتے ہیں، زیادہ ہو تو اس پر فخر محسوس کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب کہ اس کا بھی تعلق ایک طریقے سے کس سے ہو جا رہا ہے؟ کفاءت سے ہو رہا ہے. جیسے کفاءت کا معاملہ ہے کہ اگر کمی ہوئی تو اس سے آر محسوس کرتے ہیں، نسب کے اعتبار سے ادبن سے شادی کر دی تو آر محسوس کریں گے اس میں، اور بلند ہو تو فخر محسوس کریں گے. تو وہی حال اس کا بھی ہو گیا. فاش بحل کفاءتا، لہذا یہ کفاءت کے مشابہ ہو گیا. کفاءت میں تو یہ داخل نہیں ہے، لیکن آر کی جہاں تک بات ہے تو جیسے کفاءت میں عدم کفاءت ہو جائے تو آر محسوس ہوتی ہے، کفاءت ہو اور اچھے سے اچھا ہو تو پھر فخر محسوس ہوتا ہے. وہی حال اس کا بھی ہو گیا. لہذا اسے اعتراض کا حق رہے گا. جیسے غیر کفو میں اگر کر لے، غیر کفو میں کر لے تو حق رہے گا اعتراض کا، ویسے اس میں بھی. بخلاف الابراء بعد التسمیت. اب رہی بات کی وہ جو آپ نے دیا تھا کما بعد التسمیت ہے، مقرر کر لینا، تسمیہ مقرر کر لے، مقرر کر لینے کے بعد ساکت کر دے تو آپ بھی مانتے ہو کہ ٹھیک ہے ساکت کر سکتی ہے، کم کر سکتی ہے مہر مثل سے. تو کہہ رہے کہ وہ الگ بات ہے. بخلاف الابراء بعد التسمیت، برخلاف مقرر کر دینے کے بعد ساکت کرنے کے، بری الذمہ کر دینے کی، برا بری الذمہ کر دینا. کیوں؟ لأنہ لا یتعیر به، اس لیے کہ مقرر کر دینے کے بعد اگر ساکت کرے تو اس ساکت کرنے کی وجہ سے آر محسوس نہیں کی جاتی ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے اگر آپ کوئی سامان کسی سے، جیسے یہ موبائل ہے میرا، تو آپ نے کہا حضرت دے دیجئے مجھے، میں خریدنا چاہتا ہوں. 10,000 روپے کا موبائل ہے مثال کے طور پر، اور آپ نے کیا کہا؟ حضرت 100 روپیہ لے دیجئے، 100 روپیہ لے لیجئے مجھے دے دیجئے، 100 روپیہ لے لیجئے مجھے دے دیجئے. کہاں 10,000 کہاں 100 روپیہ؟ تو اب ایسی صورت میں یہ میرے لیے بڑی آر کی بات ہوگی. بتائیے میرے موبائل کی قیمت 100 روپیہ صرف آپ لگا رہے ہیں، کیسے آپ نے اپنی زبان کھولی 100 روپیہ؟ ارے نہیں، وہ 100 روپیے بھی نہ دو، لو ویسے ہی ہم تمہیں دے دیتے ہیں. دیکھیے ہم نے وہ 100 روپیہ بھی ساکت کر دیا، اس میں فخر ہے، فخر نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ نے 100 روپے پہ معاملہ طے کر لیا، ہم بھی راضی ہو گئے، تو ہمارے ساتھی ہمارے اوپر تھوک ڈالیں گے پورا. یہ بتائیے 10,000 روپے کا موبائل 100 روپے کے بیچ دیا، عجیب جو ہے آدمی یہ ہے. اور اگر ہم نے وہ 100 روپیہ بھی ساکت کر دیا تو ہمارے لیے باعث فخر ہوگا یہ. چلیے تو ویسے جب مقرر ہو گیا کہ نہیں اتنا ہے تو چرچا ہو گیا نا کہ اس کا مہر اتنا مقرر ہوا، فخر کی بات ہو گئی. اب بعد میں وہ ساکت کر دے کہ اس کی جانب سے تطوع ہے، تبرع ہے، اس کی تعریف کی جائے گی. چلیے وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُو ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، اور جب باپ اپنی نابالغ بچی کا رشتہ کر دے، نکاح کر دے، وَنَقَصَ مِن مَهْرِهَا، اور اس کے مہر مثل سے کم، مہر سے مراد یہاں پر مہر مثل، اس کے مہر مثل کی بات آ گیا ہے، بار بار بھی پڑھ چکے ہوں گے. اور اس کے مہر مثل سے کم مقرر کرے مہر،
او ابنہ الصغیرہ یا اپنے نابالغ بیٹے کا باپ نے نکاح کیا، وزادہ فی مہر امراتہ اور اس کی بیوی کے مہر میں اضافہ کر دیا، یعنی جو مہر مثل تھا اس سے بڑھا کر کے دے دیا، 2,000 اس کا مہر مثلا دے دیا 3,000 روپیہ، چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے جازا ذالکا علیہما، تو یہ چیز اس بیٹا اور بیٹی دونوں کے اوپر نافذ ہو جائے گی، یعنی اعتراض کا حق نہیں رہے گا. کہہ رہے میرے باپ نے کیوں جو ہے مہر کم رکھا، یا بیٹا کہے کہ نہیں میرے اوپر زیادہ مہر لاد دیا، نہیں، کوئی اعتراض کا حق نہیں رہے گا. جازا ذالکا علیہما، تو یہ چیز ان دونوں کے اوپر نافذ ہو کر جائز ہوگی. ولا یجوز ذالک لغیر الاب والجد، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ اختیار یا یہ کمی بیشی جو ہو رہی ہے یہ صرف باپ اور دادا کی جانب سے برداشت کی جا سکتی ہے. اس لیے اس کی وجہ اجمالاً یہ سمجھ لیجئے کہ باپ اور دادا جو ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ شفقت ہے اولیاء میں، اور ماں بھی ہے نا، وہ اولیاء میں سے نہیں ہے. باپ دادا کے اندر سب سے زیادہ شفقت پائی جاتی ہے، اور یہ ولایت نظریہ ہے. اور نکاح کے اندر مہر ہی مقصود نہیں ہوتا ہے، مہر کے ساتھ ساتھ، مہر تو ایک پیسہ ہے نا، مال ہے، آنے جانے والی چیز ہے. مہر کے علاوہ دیگر چیزیں جو ہے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ بھی مقصود ہوتے ہیں، وہ بھی ملحوظ ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ باپ یا دادا جو اتنا زیادہ مہربان اور اتنا زیادہ شفیق ہے اپنی اولاد کے اوپر، بیٹا ہو یا بیٹی، پوتا ہو یا پوتی کے اوپر، تو اگر وہ مہر کے اندر کمی کر دے رہا ہے یا زیادتی کر دے رہا ہے تو بظاہر اس کی وجہ سے تو ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ لڑکے اوپر بار زیادہ ڈال دیا، لڑکی کا مال کم کر دیا مہر، یہ بظاہر ضرور معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے. لیکن چونکہ اور دیگر مقاصد ہیں تو ان کی جو پدرانہ شفقت ہے، جو مہربانی ان کی ہے، اس سے یہی کہا جائے گا کہ ان کے سامنے اس کو چھوڑ کر کے کچھ دیگر مقاصد جو ہیں وہ زیادہ اہم رہے ہوں گے، اس وجہ سے اس کو سامنے رکھا اور اتنی کمی برداشت کر لی. ہاں یہ چیز چونکہ اور دوسرے کے اندر نہیں ہے، باپ دادا کے علاوہ کے اندر یہ اتنی زیادہ شفقت، تو اس لیے باپ دادا کے علاوہ اگر اس طرح سے کر رہے ہیں دوسرے اولیاء، باپ دادا کے علاوہ جیسے بھائی کر رہا ہے، چچا کر رہے ہیں، یہ اولیاء کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ نہیں ہوگا. کہہ رہے وہذا عند ابی حنیفہ، اور یہ چیز امام اعظم کے نزدیک ہے کہ نکاح ہو جائے گا، اور یہ باپ دادا کے علاوہ کے لیے نہیں ہوگا، باپ دادا ہی کے لیے صرف ہوگا، اور اعتراض کا کوئی حق نہیں رہے گا، نکاح منعقد ہو جائے گا. وقال لا يجوز الحد والزیادۃ الا بما يتغابن الناس فیہ، اور صاحبین نے کہا کہ مہر مثل سے کم کرنا لڑکی کے لیے اور مہر مثل پر بڑھا دینا لڑکے کے لیے یہ جائز نہیں ہے، مگر اتنے کے ساتھ جتنے میں لوگ کمی بیشی کرتے ہیں. تغابن ہے، تغابن نقصان پہنچانا، کسی کو کم دے دینا، تو مطلب جتنا چلتا ہے کہ کمی اتنا کر، جیسے مان لیجئے 5,000 روپیہ، تو چلو بھائی 100 روپیہ کم کر دو، 4,999 900 روپیہ ہو گیا، یا 4,500 کر دیا. اس طرح سے جو گبن یسیر جس کو کہتے ہیں چلتا ہے. تو صاحب نے کہتے ہیں کہ نہیں اتنے میں تو ہو سکتا ہے کمی، مطلقاً ہم کمی کو منع نہیں کرتے ہیں، کمی کو مانتے ہیں، لیکن کتنا، جتنے میں عام طور سے لوگ کر لیتے ہوں، جس کو گبن یسیر کہتے ہیں. بہت فرق رہا تو جائز نہیں ہوگا، اور امام صاحب کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فرق رہا جب بھی جائز ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ صاحبین کہتے ہیں کہ کمی کرنا اور زیادتی کرنا یہ جائز نہیں ہے، مگر اتنی ہی جتنے میں لوگ کمی بیشی کرتے ہوں، یعنی غبن یسیر. ومعنی حاضل کلام میں انہ لا یجوز العقد عندہما، دیکھیے اس کلام کا معنی یہ ہے کہ عقد جائز نہیں ہے ان دونوں حضرات کے نزدیک. یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ لا یجوز الحد والزیادۃ الا بما یتغابن الناس فیہ. صاحبان کیا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کمی بیشی کرنا مگر اتنے جتنے میں لوگ کر لیتے ہوں کمی بیشی. تو کیا مطلب ہوا
تو دیکھیے یہاں پر دو مطلب نکالے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مطلب نکالا گیا کہ ان دونوں حضرات کے نزدیک اس طرح سے اگر نکاح کر دے تو سرے سے نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نکاح تو منعقد ہو جائے گا لیکن وہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنا پڑے گا، جیسے اوپر آیا تھا، یا جو اضافہ کر دیا ہے لڑکے کے لیے اس کو برابر کرنا پڑے گا، یعنی مناسب کرنا پڑے گا اسے. تو اب امام یہ جو صاحب ہدایہ ہیں مصنف، ان کے نزدیک کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ نکاح عقد جو ہے ان دونوں حضرات کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، یہ صاحب ہدایہ کے نزدیک ہے. اور دوسرے حضرات ہیں صاحب ہدایہ کے ساتھ جو ہے شمس الائمہ سرخسی بھی ہیں اور امام فخر الاسلام بزدوی بھی ہیں، لیکن اس کے علاوہ دیگر حضرات یہ کہتے ہیں، وہ دوسرا معنی نکالتے ہیں کہ نہیں، نکاح تو منعقد ہو جائے گا مگر یہ جو کمی ومی ہے یہ کمی کرنا جائز نہیں ہے یا اضافہ کرنا جائز نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کو مینٹین کر لیا جائے گا، جیسے اوپر والے مسلم تھا نہیں کہ حتی یتم لہا مہر مثلہا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اور اس کلام کا معنی یہ ہے کہ عقد ان دونوں حضرات کے نزدیک جائز ہی نہیں ہے، یعنی عقد ہی جائز نہیں ہے. لأن الولایت مقیدۃ بشرط النظر، اس لیے کہ یہ جو ولایت ان دونوں کو ملی تھی وہ شفقت کی شرط کے ساتھ مقید تھی. فعند فواتہ یبطل العقد، لہذا اس شفقت کے نظر کے فوت ہونے کے وقت عقد ہی باطل ہو جائے گا. شفقت کی وجہ سے نا یہ ولایت دی گئی تھی، اور ہم دیکھ رہے کھلی ہوئی بے شفقتی ہو رہی ہے، کھلی ہوئی بے رحمی ہو رہی، بے شفقتی ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے عقد ہی نہیں ہوگا. کہ وہذا لأن، اب کیسے بھائی شفقت نہیں یہاں دکھ رہی ہے آپ کو؟ کہ وہذا لأن الحد عن مہر المثل لیس من النظر فی شیء، کہہ رہے کہ یہ شفقت کا فوت ہونا یہاں پر اس وجہ سے ہے کیونکہ مہر مثل سے کم کر دینا یا لڑکے کے لیے مہر مثل پر بڑھا دینا یہ شفقت کی کوئی چیز نہیں ہے. لیس من النظر فی شیء، معنی کیا ہوگا؟ شفقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس میں. کما فی البیع، اب دیکھیے ایک دوسرے مسئلے سے تائید پیش کرے، جیسا کہ بیع والے مسئلے میں آپ بھی یہ کہتے ہیں کہ بیع میں اگر ایسا کرے تو بیع منعقد نہیں ہوگی. بیع میں کیا ہے کہ نابالغ کی بات نہ چل رہی ہے، نابالغ اولاد کا مال ہے تو اس میں تصرف ماں باپ صرف باپ اور دادا کر سکتے ہیں. باپ دادا کے علاوہ ان دونوں کو ولایت حاصل ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نا، ان دونوں کے علاوہ کو نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ولایت ہے وہ ولایت اجبار ہی ہے مال میں. ولایت غیر اجباری یہ اس میں متصور ہی نہیں ہے، کیونکہ غیر اجباری کر دے تو پتہ چلا کہ مال بیچ دیا، اب پتہ نہیں ایک ہاتھ سے دوسرے تیسرے چوتھے ہاتھ ہوتے پتہ نہیں کہاں چلا گیا. اب اگر آپ کیا بعد میں بالغ ہونے کے بعد اس کو کینسل کریں تو کیسے وہ اس کا حصول ممکن ہوگا؟ اس لیے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ کیا ہے، ولایت اجباری ہی ہے مال میں. تو کہہ رہے ہیں کہ مال میں اگر جو ایک دام چل رہا ہو، بازار بھاؤ جو چل رہا ہو اس کے مال کا، اس بازار بھاؤ سے کم میں اگر بیچ دیا باپ نے یا دادا نے، بازار بھاؤ سے کم میں بیچ دیا باپ یا دادا نے، تو کسی کے نزدیک وہ بیع منعقد نہیں ہوگی. اختیار ہے تصرف کرنے کا مال میں باپ اور دادا کو صرف، لیکن اگر وہ جو اصل قیمت ہے اس قیمت سے کم میں کر دیا یا خریدنا ہوا کوئی سامان لڑکے کے لیے مثلا، اور جو سامان خریدا اس کا جو ایک دام ہے اس سے زیادہ دام دے دیا، 1000 روپے کا تھا 1500 روپے کا خرید لیا، وہ تو نقصان نہ ہو رہا ہے. تو کسی کے نزدیک یہ تصرف کرنا جائز نہیں ہے باپ دادا کے لیے. تو جیسے وہاں جائز نہیں ہے ویسے یہاں پر بھی جائز نہیں ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ وہی کہہ رہے کما فی البیع، یہ بہت ہی باریک سا ہوتا ہے، کما فی البیع، کما فی النکاح، کما فی فلاں، لیکن بہت تفصیل طلب ہوتا ہے. کہ ولہذا لا یملک ذالک غیرہما، اسی وجہ سے باپ دادا کے علاوہ کوئی اس کا مالک نہیں ہے، یعنی باپ دادا کے علاوہ، یعنی باپ اور دادا ہی جو ہے تصرف کر سکتے ہیں. کس میں؟ وہ مال والے میں اور اس میں اچھا. اور ایک یہ بھی ہے باپ دادا کے علاوہ
یہاں جو کمی بیشی ہو جا رہی ہے باپ دادا کے علاوہ، اس کمی بیشی کو بھی باپ دادا ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. نکاح کی بات تو کر ہی سکتا، لیکن یہ جو مسئلہ فرض کیا ہے یہ باپ دادا ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی یہ تصرف نہیں کر سکتا ہے. نمال میں تو پہلے سے طے ہے. یہ جو مسئلہ فرض کیا اس میں بھی باپ دادا ہی کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ولی ابی حنیفہ ان الحکم یدار علی دلیل النظر. امام اعظم کی دلیل یہ ہے کہ حکم کو دلیل نظر پر دائر کیا جاتا ہے. سبقت ہے کہ نہیں ہے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ہم. سبقت کی جو دلیل ہے، جو سبقت کے موجود ہونے پر دلالت کر رہی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے کہ نہیں. اگر وہ دلیل پائی جا رہی ہے تو حکم کو اسی کے اوپر دائر کر دیا. سبقت کی نظیر دلیل پائی گئی تو ہم نے اس کو مان لیا کہ ہاں سبقت کا مظاہرہ ہے، لہذا سبقت کی بنیاد پر جو حکم شرع تھا وہ حکم شرع اس کے اوپر لگا دیا گیا. کہہ رہے ہیں کہ حکم کو دائر کیا جاتا ہے کس کے اوپر؟ دلیل نظر کے اوپر، سبقت کی دلیل کے اوپر. وہ ہوا قرب القرابت، اور دلیل سبقت یہاں پر ہے اور وہ کیا ہے؟ قرابت کا قرب ہے، اس کے نسب کی کا قرب ہے، بہت قریبی ہے وہ باپ دادا. اچھا، تو جب سبقت کی دلیل پائی جا رہی ہے تو ہم نے مان لیا کہ نہیں سبقت کا مظاہرہ اس نے کیا ہے. اب آپ کو بظاہر دکھ رہا ہے کہ مہر کم کر دیا، مہر میں اضافہ کر دیا، کہاں اس میں سبقت ہے؟ ہم کہہ رہے نہیں، اس سے بحث نہیں ہے. دلیل ہے، قرب قرابت ہے تو ہم مانیں گے کہ نہیں سبقت ہے اس میں، اگرچہ ہمیں نہیں دکھ رہی ہے. کیسے ہے؟ کہہ رہے وفن نکاح مقاصد، اور نکاح کے اندر کچھ دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں، صرف مہر ہی نہیں ہوتا ہے. تربو علی المہر، جو مہر کے اوپر فائق ہوا کرتا ہے، مہر سے بڑھ کر کے مقاصد ہوتے ہیں. اور نکاح میں کچھ اور بھی مقاصد ہوتے ہیں جو مہر سے بڑھ کر ہوتے ہیں. امل مالیت ہی المقصودت فہیا، یہ فا ہونا چاہیے نا. رہی مالیت مال والے میں تو وہی مقصود ہوتی ہے فی تصرف المالی، تصرف مالی میں. تصرف مالی میں کیا مقصود ہوتا ہے؟ صرف مالیت ہی مقصود ہوتی ہے اور کوئی چیز اس میں مقصود نہیں ہوتی ہے. تو اب اگر اس نے غبن فاحش کے ساتھ خرید لیا یا بیچ دیا تو اس لیے چونکہ مقصود وہی ہے تو اس لیے واضح ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شفقت نہیں کی ہے، کیونکہ مالیت ہی مقصود تھی اور مالیت ہی میں خسارہ کر دیا اس نے. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اگرچہ دلیل شفقت پائی جا رہی ہے لیکن ایک طرف دلیل شفقت اور ایک طرف بے شفقتی، دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. تو اس لیے وہاں پر مانا گیا کہ نہیں یہ تصرف جو جائز نہیں ہوگا. اور نکاح کے اندر چونکہ اس مہر کے علاوہ مال کے علاوہ دیگر مقاصد بھی ہوتے ہیں تو اگرچہ ہمیں مہر کے اندر یہ دکھ رہا ہے کہ بے شفقتی کا مظاہرہ اس نے کیا ہے، لیکن دیگر جو مقاصد ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مقاصد زیادہ اہم رہے ہوں اور ان کو سامنے رکھ کر کے اس نے اس کو برداشت کر لیا ہو. چلیے کہہ رہے ہیں وَالدَّلِيلُ عدم نہ ہو فی حق کے غیرہما، اور یہ دلیل نظر ہے کیا؟ قرب قرابت. اس کو ہم نے باپ دادا کے علاوہ کے حق میں معدوم پایا، یعنی پایا ہی نہیں، لہذا باپ دادا ہی کے لیے ہم نے جائز قرار دیا. باپ دادا کے علاوہ کوئی اگر اس طرح سے مہر میں کمی بیشی کر دے تو وہ جائز نہیں ہوگا. ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا او زوج ابنه وهو صغير امة، اور اگر کسی نے اپنی بیٹی کا نکاح نابالغی میں کر دیا کسی غلام سے، بیٹی کا نکاح نابالغی میں کسی غلام سے کر دیا تو غلام تو کفر نہیں نہ ہے. چلیے او زوج ابنہ، یا اپنے نابالغ بیٹے کا نکاح کر دیا کسی باندی سے، فہو جائز، تو یہ بھی جائز ہے. قال صاحب ہدایہ کہتے ہیں وہذا عند ابی حنیفہ ایذن، یہ بھی امام اعظم ہی کے نزدیک ہے صرف. لأن الاعراض عن الکفاءۃ لمصلحۃ تفوقها، اس لیے کہ کفاءت سے منہ موڑنا یہاں پایا تو ضرور جا رہا ہے. بھائی کہاں آزاد اور اس کے ساتھ کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ غلام کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، تو کفاءت سے تو منہ موڑنا ضرور پایا جا رہا ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کہ کفاءت سے منہ موڑنا یہ ایسی مصلحت کی وجہ سے ہوگا تفوقها، جو کفاءت سے بھی بڑھ کر ہوگی. وعندهما هو ضرر ظاہر لعدم الکفاءۃ، اور صاحبین کے نزدیک چونکہ یہ ظاہری بالکل واضح ضرر ہے، نقصان ہے کفاءت نہ ہونے کی وجہ سے، فلا یجوز، اس لیے جائز نہیں ہوگا. واللہ اعلم.